یہ موضوع مناظرہ ہے، انہوں نے خود رکھا ہے بھائی سید ذاکر ظفر عباس شاہ صاحب نے کہ موضوع مذاکرہ ہے کیا نبی کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی یا ان کی 4 بیٹیاں ہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کو آل محمد علیہ السلام کے دین کو ہم سے تحفظ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم دین کے دشمن نہیں، ہم دین کے سپاہی اور دین کے نوکر ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک کے بجائے 10 بھی بیٹیاں ہوں نا، ایک کے بجائے 10 بھی بیٹیاں ہوں، اس کا مسئلہ امامت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے امام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا. امام حسن امام حسین علیہ السلام ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد 9 امام حسین علیہ السلام کے نسل اقدس سے وہ ہمارے امام اور ہمارے گائیڈ اور ہمارے رہنما اور ہمارے ہادی ہیں. تو اس مسئلے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، بس اس کا کوئی ڈائریکٹ اس مسئلے سے ربط نہیں رکھتا کہ ہمارا کتنے امام ہیں. یہ پہلی مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ معصومین کے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے کئی بیٹے ہیں، لیکن امامت صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے. امام حسین علیہ السلام کے 3 شہزادے بلکہ 4 شہزادے تھے، امام سجاد علیہ السلام، حضرت علی اصغر اور شہزادہ عبداللہ. امامت صرف حضرت امام سجاد علیہ السلام کو ملی. امام سجاد علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، سب کو امامت ملی ہے، صرف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو. حضرت خود مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے بہت سارے بھائی تھے، 3 مزید بھائی تھے. وہ فضائل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے قریب بھی نہیں ہے، چاہے جناب طالب ہوں، جناب عقیل ہوں، جناب جعفر طیار سلام اللہ علیہ اجمعین ہوں، وہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے نہ عصمت کے قریب ہیں، نہ ان کے معجزات کے قریب ہیں، نہ ان کے علم اور نہ ان کی شجاعت کے قریب ہیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے مزید بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسے ہونا ان کے لیے ضروری ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو پیدا ہی نہیں کیا. ٹھیک، ان کی خلقت ہی اور ہے، ان کا نور ہی اور ہے، جیسے مولا امیر المؤمنین صاحب کا نور اور ہے. گرچہ ان کے اپنے مادر کے بطن سے، ان کے اپنے والد صاحب کے صلب سے مزید 3 بھائی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ لیکن وہ ایک جیسے نہیں. یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بہنیں ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عصمت میں، فضائل میں، معجزات میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جیسے ہی ہوں. جی سر، یہ میرا مقدمہ ہے آپ کی خدمت میں. یہ سر گزارش یہ ہے کہ فضیلت کی تو بات ہی نہیں، بات اس بات پہ ہوگی کہ کیا وہ پیغمبر کی سلبی بیٹیاں تھیں یا نہیں. فضیلت میں تو سیدہ طاہرہ کے برابر کوئی نہیں آ سکتا نا. تو حسن اللہ جان صاحب، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کتب سے یہ ثابت کریں کہ رحمت کل حسنین کے پاک نانا نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً اس دنیا میں آمد کب ہوئی، سن اس بھی کیا تھی. دوسرا سوال میرا ہے یہ ہے کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا سے جب آپ کی شادی ہوئی تو پیغمبر کی زہری اس وقت سن مبارک کیا تھا، عمر کتنی تھی. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کتنا عرصہ پیغمبر کو اولاد نہیں ہوئی. چوتھا سوال، کیونکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ بیٹیاں پیدا بھی ہوئی تھی، اعلان نبوت سے پہلے وہ بیٹیاں فوت بھی ہو گئی. میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے، چوتھا سوال ہے جو سورہ کوثر میں قرآن مقدس کی آیہ مجیدہ ہے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ابتر کی وضاحت بتائیں، ابتر کسے کہتے ہیں. یہ ہے میرے آپ سے سوال. آپ نے ان کا مجھے شیعہ کتب سے جواب دینا ہے. جی شیعہ کتب سے آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ پیغمبر اکرم کی زہری ولادت کس سال عیسوی میں ہوئی، اور جناب خدیجہ پاک کے ساتھ جب پیغمبر کی شادی ہوئی تو رحمت کل کی ظاہراً عمر اس وقت کتنی تھی، اور کتنے عرصے کے بعد سرکار کو اولاد پہلی اولاد کا آپ نے نام بتانا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو اولاد نرینہ عطا فرمائی اس کا نام کیا تھا، اور کتنے سال کی عمر میں سرکار کو پہلی اولاد ہوئی. اور جو ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کا آپ نے ترجمہ مجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے عام الفیل. عام الفیل کو ان کی ولادت ہے، اور 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی ہے. نبوت تو پہلے سے ملی تھی، ان پہ قرآن اتر آئی ہے 40 سال کی عمر میں، اور 53 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کیا مدینہ کی طرف. اس کا عیسائی سال سے تخمین لگانا یہ احادیث میں نہیں ہے، صرف ایک حدیث میں ہے کہ عیسیٰ کے کتنے 100 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کے قول کے مطابق بتاؤں یا اپنے قول کے مطابق بتاؤں. اس نے کہا کہ
اپنے قول کے مطابق بتاؤ یا ہمارے قول دونوں کے. امام علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ آپ کے قول کے مطابق 500 سال، ہمارے قول کے مطابق 600 سال. اس طرح میرے حافظے میں ہے، ٹھیک ہے نا اس میں. لیکن احادیث میں عیسائی سن موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو عام الفیل موجود ہے، ہاتھیوں والا، جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ مکرمہ پر. خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کس عمر میں شادی کیا؟ 25 سال کی عمر میں. 25 سال کی عمر. وہ کتنے سال بے اولاد رہے یہ احادیث میں مذکور نہیں ہے کہ کتنے سال وہ بے اولاد رہے. ہماری روایات میں وہ مذکور نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائے، کچھ اولاد بعثت سے پہلے، کچھ اولاد بعثت سے کے بعد. بعض روایت میں کہ بعثت کے بعد صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائی ہیں، اللہ نے ان کو دیا. بعثت کے بعد صرف وہی ہیں. بعض میں ہے کہ 1-2 بھائی بھی تھے ان کے جو بعثت کے بعد ان کو پیدا ہوئے. ابتر کے کیا معنی ہے؟ ابتر ان نشان اکبل ابتر، جس کا نہ کوئی نسل ہو نہ کوئی ذکر ہو. ابتر کا یہ مطلب ہے جس کا کوئی نسل نہ ہو اور کوئی ذکر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں، اس کا ذکر بھی منقطع ہے، اس کی نسل بھی منقطع ہے، اس کو کہتے ہیں ابتر. ٹھیک ہے نا، یہ ابتر کے معنی. اب کوئی سوال رہ گیا آپ کا ذاکر بھائی شاہ صاحب؟ جی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پیغمبر کی پہلی اولاد کا نام بتائیں. ہاں، پہلی اولاد کا نام میں بتاتا ہوں. پہلی اولاد کا نام کیا ہے میرے محترم بھائی؟ سب سے بڑے اولاد کا نام، یہ کتاب قرب الاسناد، قرب الاسناد ہے جی. یہاں پر حضرت مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ولادت ہوئی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے. یہ قاسم، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، زینب. قاسم، طاہر یہ 2 بیٹے ہیں، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، زینب یہ 4 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ حضرت مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں. تو ان کے اکثر کی وفات بچپن میں ہوئی ہے، بیٹوں کی وفات. اس ترتیب سے اگر دیکھیں نا تو سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ جناب قاسم کا ذکر ہے. اسی لیے ان کو کنیا بھی ہے نا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیا کیا؟ ابو القاسم. تو اس لحاظ سے ان کا کنیا بھی اسی سے بنتا ہے. اچھا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اور کتاب دکھاؤں، کافی شریف میں، کافی مبارکہ میں یہ روایت ہے. یہ کتاب کافی ہے، جزء اول میں یہ ہے، وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ وهو ابن 29 سنہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439، وہ ان کی عمر شریف 20 اور کچھ برس تھے جب ان کی شادی ہوئی ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے. فولد له منها، ان کو ولادت ہوئی، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ولادت ہوئی خدیجہ سے، قبل مبعث سے پہلے قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم. اور مبعث کے بعد ان کے بچے پیدا ہوئے طیب اور طاہر اور فاطمہ. یہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی مبعث کے بعد. اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں ہے کہ مبعث کے بعد صرف فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے. طیب اور طاہر جو ہیں یہ 2 شہزادے، یہ مبعث سے پہلے ان کی ولادت ہوئی. تو اس طرح ہے. تو روایات میں یہی ذکر کیا، قاسم، جناب قاسم کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے. جبلا کچھ کتابیں ایسی ہیں تو آپ جانتے ہیں جو پاکستان میں ان کے نام نہیں لیے جا سکتے. یہ میرے پاس کتاب ہے 14 ستارے، جی سر، نجم الاسر کراروی، جی سر، صفحہ نمبر 47. اس میں لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت باسعادت، آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. بعض علماء 2 ربیع الاول، بعض علماء 6 ربیع الاول، بعض علماء 9 ربیع الاول، اور بعض علماء 12 ربیع الاول مناتے ہیں. جی سر. لیکن جمہور علماء اہل تشیع اور بعض علماء اہل تزئین 17 ربیع الاول یکم عام الفیل 570 عیسوی جب پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے. اور یہ اکثر روایات میں درج ہے کہ جب رحمت کل دنیا میں تشریف لے آئے تو سن عیسوی تھا 570 عیسوی. جی سر. اس کے بعد 25 سال کی عمر میں پیغمبر نے ملکۃ العرب، رئیسۃ العرب، صدیقہ طاہرہ کی پاک والدہ محترمہ، جس کی دولت کی بدولت مسلمانوں تک اسلام پہنچا، پیغمبر کی عمر ہو گئی 25 سال، 95 عیسوی، 595 عیسوی کو پیغمبر نے جناب خدیجہ پاک سے عقد کیا. 5 سال تک، 25 سال کی عمر، کیونکہ آپ کا موقف ہے نا کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ بیٹیاں پیدا بھی ہوئی تھیں اور وہ فوت بھی ہو گئی تھی. یہ آپ کا موقف ہے. میرا موقف یہ نہیں، وفات کا موقف نہ. میرے محترم اللہ جاری صاحب، آپ بہت محترم ہیں، میں بہت ادب اور احترام سے آپ سے بات کروں گا، میری بات سنیں.
آپ وہ میرا کلپ سن لینا جس میں آپ نے کہا تھا یہ نبی کی 4 بیٹیاں. آپ نے کہا تھا کہ 40 سال کی عمر میں پیغمبر نے اعلان نبوت یا اظہار رسالت کیا، کیونکہ نبی تو اس وقت تھے، کنت نبی آدم بین المائے تھی. لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے فوت بھی ہو گئی تھی، پیدا بھی ہوئی تھی. آپ میرا موقف سنیں ذرا غور سے، قبلہ سنیں. یہ روایت تفسیر اسلام لکھنؤ کالم فروخات بھی صاحب اس میں بھی ہے. یہ روایت کافی روایت، میں اصل بتی چلی گئی ہے، میں ورنہ آپ کو تحریر پڑھ کے سنا تھا. اچھا، 5 سال تک پیغمبر کو اولاد نہیں ہوئی، 25 سے آپ 30 تک پہنچ گئے. کفار مکہ آپ کو بے اولادی کا تانا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے سورہ کوثر نازل ہوئی، ان شانیہ کا ہو الابتر.